کمل صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جی ملک صاحب ہمارے سیکٹری ہیں یو کے جماعت کے سمیع بصری شعبہ کے، اور ان کے ساتھ چودھری مبارک صاحب ہیں، سیکٹری ہیں امیر صاحب کے، اور ہمارے مبلغ ہیں نا آپ، یہ پرنسپل ہیں عاصم صاحب جی وہاں غانا میں جی، اور یہ اسامہ ہے ہی ان کے بیٹے ہیں فضل ہے صاحب کے تو اب لندن میں. Actually, we come. My father comes and goes. And I know that, but about you? Me, yeah, I'm here now because I got the admission and I'm studying engineering now. So which university? Richmond College. Richmond College. Yeah. اور یونیورسٹی سے بھی وینٹ ہو؟ جی میرے بھی ٹھیک ہے، زیادہ اچھی نہیں لیکن سمجھ سے زیادہ ہمارا بدن سے نا یاد رکھنی چاہیے آپ کو. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. حضور چند وقت سے پہلے ایک سوال پیش ہوا تھا کہ نہانے سے پہلے جی 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 تو اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے تھی حضور. اس کے مطابق میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک ملک سیف الرحمان سے کا تعلق ہے جی انہوں نے مجھے ایک خط کے جواب میں یہ لکھا تھا جی کہ ان کے نزدیک نہانے میں غسل شامل ہوتا نہ غسل میں وضو شامل ہوتا ہے، اور جب زیادہ وسیع صفائی ہو جائے تو اس کے متعلق پھر چھوٹی صفائی کی الگ ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ایک مسلک تھا جس پہ مجھے پوری تسلی اس لحاظ سے نہیں تھی کہ فقہا نے یہی کچھ کہا ہے، میرے صاحب کا اپنا ایک نقطہ تھا جو مجھے بیان کیا میرے سامنے. تو پچھلی دفعہ جب سوال اٹھا تو میں نے اپنے علماء سے کہا کہ اس بارے میں معین بتائیں، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قاضیان میں ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے وضو کر لو پاؤں دھوئے بغیر اور پھر نہا لو، تو یہ غسل کا حصہ ہو گیا کہ غسل کرنے کا طریق یہ ہے کہ پہلے وضو کرو. پاؤں دھونے کا مجھے یاد نہیں، مگر مجھے یہی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ پاؤں دھونے کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ پاؤں بھی دھوئے جائیں. اس پر میں نے کہا تھا کہ تحقیق کریں اور احادیث نبوی اور فقہا کے مسائل کی روشنی میں اس کو واضح کریں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ بات تھی. اس پر میرے دوستوں صاحب کا تفصیلی خط آیا ہوا ہے، اور علاوہ عظیم حافظ ظفر احمد صاحب یہ دونوں ماشاء اللہ بہت زبردست پہلوان ہیں علمی طور پہ ماشاء اللہ، اور جواب دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں خدا کے فضل سے. غسل سے قبل وضو سے متعلق چند روایات وہ فرماتے ہیں روایات پیش ہیں جن سے بالبراعت ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تعامل یہی تھا. اس کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں. فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو وضو فرما کرتے تھے جیسے پہلے ہاتھ دھوتے تھے پھر وضو کرتے تھے جیسا کہ وضو کا طریق ہے نماز کے لیے. پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل فرماتے، پھر اپنے بالوں کی جڑوں کو ان سے گیلا کرتے. پھر 3 مرتبہ بھرا ہوا ڈول سر پر ڈالتے اور سارے جسم پر بہاتے.
रात से पहले सिर्फ 7 जो है ना डोल या आजकल मग इस्तेमाल होते हैं, जी। पहले सर पर डालते, फिर बाकी जिस्म पर भी पानी बहाते। ये बुखारी किताब गुस्ल में रवायत है। दूसरी है हजरत ममूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है। हाँ, यहाँ वो मेरे वाली बात भी आ गई। हजरत ममूना की रवायत ये है कि तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ूअहु लिस्सलाति गैरा रिजलैहि, पाँव के बगैर, इन दोनों पाँव के सिवा बाकी वुज़ू किया करते। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद था यही कि बच्चों में जो हमें तरीक सिखाया गया था घरों में, वो ये था कि वुज़ू करना है सिवाय पाँव धोने के, और पाँव तो बार बार धुलते ही चले जाते हैं, उसमें तो पानी बह के नीचे से गुजरता है पूरा। वैसे तो सब जगह भी ये कह सकते हैं, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ये रिवायत कायम हुई है, यही नहीं। फिर वाकई वही है, फिर नहाने के बाद या नहाने के दौरान अपने पाँव को खासतौर पर देख लेते पानी डाल के, तो ये तसल्ली कर लेते थे कि पाँव हर तरफ से धुल गया है। ये भी बुखारी ही की रवायत है। मौलवी मोहम्मद फरूख खान साहब चंगी की रवायत है, उनको हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा जान ने खत लिखा, जो गालिबन किसी सवाल के जवाब में होगा। उसमें आप लिखती हैं, हजरत साहब हर वक्त बावजूद रहते थे और मसा जुराब पर करते थे और पानी औसत इस्तेमाल करते थे और गुस्ल में 4 लोटे तक पानी इस्तेमाल करते थे और तयम्मुम अशद ज़रूरत के बगैर नहीं करते थे और गुस्ल में पहले वुज़ू फिर गुस्ल। चंद फिक्रों में ज़बान बहुत कमज़ोर थी और ज़ुबान में इकोनॉमी थी। ये इस खत की दर्ज में यही बातें हैं। बाकी कुछ दूसरी बातें हैं जिनका इस मज़मून से ताल्लुक नहीं। जो मैंने डोल कहा था उसका तर्जुमा उस लफ्ज़ का असल है चुल्लू। अब मेरे चुल्लू में पानी से तो सिर भीगता, इसलिए मेरे ख्याल में यह था कि शायद कोई बर्तन छोटा हो जो डाला जाता हो। ये अभी तहकीक तलब है। मेरे हाफिज़ जफर साहब ने उसका तर्जुमा चुल्लू किया हुआ है। मैं उस समय चूँकि तर्जुमा नहीं किया था, इसलिए मैंने उसी रवायत को पढ़ते हुए साथ तर्जुमा किया। मैं देखता हूँ असल लफ्ज़ क्या है। वक्त में वो कटोरे भी होते थे शायद, हाँ, वो कोई चीज हो जी। गोरफ तो चुल्लू को कहते हैं, जमा है चुल्लू की, तो लफ्ज़ गोरफ है ये। मगर चुल्लू में पानी 2 हाथों से है जिसको ओट कहते हैं, इस तरह भर के डालते हैं या किसी बर्तन से अंदाज़न इतना डालते हैं, ये वजाहत नहीं है पूरी। बाज़ अहले इल्म ने ये फतवा दिया है कि इन रवायात से ये साबित होता है कि जो हस्ब साहब जिस तरह बयान हो चुका, वो करके पाँव आखिर में धो लिए जाएं
بعض نے یہ کہا ہے، ترمذی ابواب طہارت میں یہ روایات درج ہیں کہ اگر آدمی پانی میں ڈبکی لگا جائے پورا تو پھر الگ وضو کی ضرورت نہیں ہے. نہر میں جس طرح نہاتا ہے آدمی، دریا میں نہاتا ہے، یا آج کل ٹب میں بھی لوگ ڈبکی لگا لیتے ہیں. یہ رائے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور مشہور فقیر اسحاق بن راہویہ کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اتنے باریک نقطہ جاننے کی ضرورت کوئی نہیں. تو سوچوں سے ثابت ہے وضو فرض کیا ہے، یہ کرنا چاہیے. اور پھر آخر پر پاؤں کے اوپر بہانا بھی، جیسے میں نے پڑھا تھا یہ مومنہ کی روایت میں وہ آتا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں، ویسے شروع سے چونکہ یہی بچپن سے یاد تھا، اس لیے آخر پر پانی پاؤں پر بھی خاص طور پر آخری دفعہ ڈال کے پھر نہانا غسل ختم کرتا ہوں. علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا جائے اور سارا جسم اور سر دھو لیا جائے اور وضو کی نیت ہو تو بال اتفاق وضو ہو جاتا ہے. لیکن تمام علماء و فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ غسل سے پہلے وضو مستحب ہے. بس وہ بھی ہے ایک مسئلہ. اور ملک صفی مان صاحب کیونکہ بہت قابل فقہ میں بہت ماہر و قابل تھے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو کہ نیت ہو اگر وضو کی تو پھر اس ترتیب سے وضو ضروری نہیں ہے. اکثر فقہا کہتے ہیں کہ اس نیت سے اگر سارے بدن کو دھو لیا جائے تو پھر وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر مستحب پہ سب کا اتفاق ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ وضو الگ کیا جائے. ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. چلیں ملک صاحب، یہ اس بار ذرا شعور کے متعلق ہے کہ انسانی دماغ پر تصورات اور خیالات کی الغار ہوتی رہتی، انہیں قابو میں لانے کے لیے یا اس پر اختیار پانے کے لیے اگر ان کے آغاز اور منبع کا علم ہو جائے تو شاید فائدہ مند ہو. اس میں بات لگتا ہے کہ دو سمت سے ہوتی ہے. ایک تو طبعی یا فطری محرکات ہیں جیسے جذبات اور احساسات، ان سے حافظے میں ارتعاش پیدا ہوتی ہے اور یاد کو ابھارتے ہیں اور اس طرح سلسلہ خیالات کی اور چل پڑتی ہے. اور یہ دونوں شعور و تحت شعور کے ماتحت ہوتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا دماغ کی طرف سے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن میں جسم کا تعلق نہیں، ان کا کیا منبع ہے؟ یہ جو قسمیں ہیں یہ تو بہت سی ہیں خیالات کی، اور منبع اور ہے اور خیالات کی قسمیں مختلف ہیں. خیالات کی قسموں میں تفکرات ہیں. رسول اللہ کے متعلق بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض ایسی حالتیں تھیں اسلام کی فکروں کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گویا ہجوم کر کے آ جاتے تھے جنات. جن لفظ ہے جن سے مراد وہ مخفی پریشانیاں جو حاوی رہیں اور پھر کوشش کر کے ان کو جھاڑنا پڑتا تھا. تو کچھ لوگوں کی ذاتی فکریں ہوتی ہیں، کچھ غم لگ جاتے ہیں جو بار بار حملہ کرتے ہیں، کچھ نفسانی خواہشات ہیں، کچھ وقتی دلچسپیاں ہیں. تو جہاں تک آنے کا رخ ہے تو ایک نہیں، وہ تو بہت سے رخ ہیں جہاں سے یہ چیزیں ہجوم کرتی ہیں، دروازے الگ الگ ہیں. مگر جو منبع ہے وہ انسانی شعور ہے، اصل اس کی دلی تمنا، اس کی خواہش. اور انسان چونکہ نفس حد سے زیادہ انا کے دائرے میں رہتا ہے، انا سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے انا کی قسمیں تو نیک و بد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، مگر انا کی طاقت اپنی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر دینی تفکرات ہجوم کرتے ہیں تو آپ کی انا کا دین سے تعلق ہے.
اصل انا ہی ہے جس کو صدمہ پہنچا ہے. اور دنیا والوں کو اگر دنیا کے تفکرات کم کرتے ہیں تو وہ بھی انا ہی ہے مگر بد انا ہے. تو اپنی انانیت کو محفوظ کرنا سب سے پہلا کام ہے. اور جب رسول سے فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو مراد یہی ہے کہ میری انا میں اب کوئی بھی کجی نہیں رہی, اس کا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہو گیا ہے, تمام طرف نیکی کی طرف ہو گیا ہے. اس لیے ہجوم جن خیالات کا بھی ہوگا اس کی بنا اگرچہ انا ہی ہے مگر وہ نیک انا ہے, بد انا نہیں ہے. اور جو نیک انا ہے اس میں عام طور پر لوگ کم ملوث ہوتے ہیں, اور بد ادا یا نیوٹرل انا کہہ لیں آپ اس کو, وہ زیادہ تر حاوی رہتی ہے انسان پر. مثلاً میں نے کئی دفعہ خطبوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. ایک بچہ ہے, معصوم ہے, اس کو بد انا کی بحث نہیں ڈالا جا سکتا, مگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے, کرکٹ کی کمنٹری آ رہی ہے اور وہ نماز پڑھنے جائے گا تو نماز میں سوچا ہے کہ ماجد نے کتنے چھکے لگائے, ظہیر نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ, اور نماز سلام پھیرتے ہی دوڑے گا اس طرف کو. تو اس کا نماز پر آ جانا اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کی نیکی لکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر نماز کے خراب ہونے پر بھی کوئی شک نہیں. وہ اس نماز کو پھل سے بھر سکتا تھا مگر محروم رہا. تو انا کی دلچسپی کی بحث ہے ساری. جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوگی وہ جسم پہ قبضہ کر لے گی, اور اس کو پیچھا چھڑانا اور بار بار روکنا یہ ایک مشکل کام ہے. اس لیے یہ جو شعور تحت شعور کی بحث ایک یوں فلسفیانہ چوچلے ہیں. اصل بات وہی ہے کہ ہر چیز کی, ہر انسان کی دلچسپی ایک معین وقت میں واضح اور قطعی ہوتی ہے. اس وقت اس پر ان خیالات کا غلبہ ہوگا جو اس کی دلچسپی کے تقاضے ہیں, اور بار بار گھوم گھوم کر وہی چیزیں آئیں گی ذہن میں. اس لیے ان پر نگران رہنا, اور خصوصیت سے مناسب ہو تو ان پر نگران رہنا, یہ وہ جدو جہد ہے جس کو حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں کہ قیام صلاۃ میں اس کا ذکر ہے, اقیم الصلاۃ. اور فرماتے ہیں نماز بار بار گرتی ہے اور اسے کوشش کر کے اٹھائی چلے جاؤ. بس اس محنت سے آپ کو رفتہ رفتہ یہ مشق ہو جاتی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میری نماز میں کتنی بالیاں تھیں جو میدان بھرے, کتنی خالی رہیں. اور جتنے زیادہ آپ اپنی نماز میں ذکر الہی کے دانے بھریں گے واقعتاً, اتنا ہی کامیاب نماز کہلائے گی. اس لیے نماز میں جو فرق ہے نا, فلاں کی نماز اور فلاں کی نماز, اور اس کا بنیادی طور پر یہی اس کی پہچان ہے کہ کون شخص نماز میں کلیتاً تمام تر خدا کے لیے ہو کر مسلسل اسی میں رہتا ہے, کوئی لمحہ بھی اس سے ہٹتا نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی انا تمام تر اللہ کے لیے ہو چکی ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور جتنا کوئی انسان باریکی سے اپنا مطالعہ کر سکے اس کو قطعی جواب ملے گا جس میں کبھی غلطی نہیں ہوگی کہ میں کتنا ہو چکا ہوں اور کتنا باقی ہوں. اور یہ عمر بھر کی کوشش نماز کو قائم کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انسان کو مسلسل بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, سنائیے. ہندوستان میں جو شہادتیں ہوئی تھیں ان کے متعلق سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارض افغانستان میں جو شہادتیں ہوئی تھیں جی, اس کے بارے سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو خدا کی نگاہوں سے گر گئی, اور وہ قوم اپنے کیے کا خمیازہ ابھی تک بھگتتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شہیدوں کا خون ہمیشہ رنگ لایا کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی اس قوم کے دن پھرنے کے بارے کوئی حضور بیان فرما سکے؟ آپ نے دو حصوں میں سوال کیا ہے نا. جی. ایک تو قوم کی بدبختی اور اس کی سزا, جی.
اور آپ نے بہت اچھا محاورہ استعمال فرمایا ہے کہ شہیدوں کو رنگ لانے کا یہ مطلب ہے کہ آخر قوم کے دن پھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ہاں، یہ میں اس سے بڑا خوش ہوں آپ کے سوال سے. ورنہ لوگ ہمیشہ غلط سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خون اس سے رنگ لایا کہ ساری قوم خون میں بھر گئی اور برا حال ہو گیا. یہ شہیدوں کے خون کا رنگ لانے کا مطلب نہیں، یہ ان کی بدبختی رنگ لاتی ہے معصوم کا خون کر کے. اور جب خون رنگ لاتا ہے تو وہ ملک کو اس زمین کو سرزمین کو باوجہار بنا دیتا ہے، پھولوں سے اور پھلوں سے بھر دیتا ہے. یہ وقت بھی آنا چاہیے کبھی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وہ فاسقانہ حالت، وہ دل کی سختی اور وہ ظلم کی طرف میلان جو معصوموں کے خون پر منتج ہوتا ہے، جب تک اس میں تبدیلی واقع نہ ہو معصوم کا خون رنگ نہیں لا سکتا. ان کی بدبختی ہی اپنے رنگ دکھاتی رہے گی، اور وہ رنگ اترے گا تو یہ رنگ چڑھے گا. سمجھیں؟ جی سر. اس لیے یہ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ ایک شہید کیا تھا تو خدا تعالیٰ کا انتقام ختم ہی نہیں ہو رہا. جس ظلم اور جس صفاقی کے ساتھ شہید کیا تھا، وہ ظلم اور صفاقی اگر قوم کا ایک جز بن چکی ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے عمل، اس کی طرز عمل کا جز بن چکی ہو، تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سزا ملتی ہے. اور اس وقت بدقسمتی سے ہمیں یہ بات موجود ہے کہ اپنی ہم قوموں پر کوئی رحم نہیں. ایک طاقت میں آتا ہے تو قتل عام کر دیتا ہے دوسروں کا، اور اپنی انا کی خاطر، اپنے عروج کی، اپنے وطن پر تسلط کی خاطر کابل والوں کا کیا حال کر دیا ان لوگوں نے. جو رجوع آتی ہے ظلم کرتی ہے. اس کے دردناک مناظر ہیں کہ عورتیں، بچے برے حال میں پھر رہے ہیں، لیکن وہ بھی مظلوم نہیں ہیں. اگر وہ مظلوم ہوتے تو خدا کی طرف ان کی حفاظت کا کوئی انتظام کرتی. وہ اس جرم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جس طرف سے بھی کوئی آتا ہے ان کی پارٹی کے لوگ اسی طرح کے مصطفیٰ کے مشرک ہو جاتے ہیں. تو ساری قوم ایک پہلو سے ظالم اور دوسری پہلو سے مظلوم بنی ہوئی ہے. تو وہ جو شہیدوں کا خون ہے وہ کیسے رنگ لائے گا؟ وہ کچھ پہلے اپنے رنگ سے ہٹائیں، ان کو الہی رنگوں میں تبدیل کریں، یا کم سے کم مٹا دیں اس کا، ان کے داغ. پھر خدا کے فضل کے ساتھ اس قوم میں ترقی کا بہت بڑا مادہ موجود ہے. اور اس پر وہ شہید گواہ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہی لوگوں میں سے نکلے تھے. اور صفاقی ان کی ذات میں بالکل صفاقی نہیں تھی، مگر پٹھان قوم کی خوبیاں تھیں، عزم اور بہادری اور ایک مسلک کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. اور اس سے ان کی شہادت کا مطلب کتنا اونچا ہو گیا. تو قوم سے مایوسی نہیں ہے، ان کی بنیادی صفات بے محل ہو گئی ہیں جسے یہود کی حالت تھی. تو ان کو مسیحیت جب بھی صاف کرے گی، اپنے اپنے محل پر ان کی صفات کو پہنچائے گی، تو میرا یہ کامل یقین ہے کہ افغان قوم میں جتنا ترقی کا مادہ ہے خدا کی خاطر قربانیوں کا، وہ شاید ہی کسی اور قوم میں ہو. عظیم قربانیوں کی طاقت موجود ہے، لیکن صحیح مسلک پر چل پڑے ایک دفعہ. یہ دعا کرنی چاہیے آپ سب کو، ہم سب کو. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں المشارق والمغارب آیا ہے، تو عام طور پہ تو مشرق اور مغرب ایک یہ پرسوں کی بات ہے. ہماری عرب ملاقات جو تھی اس میں سوال اٹھ چکا ہے، میں جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے. مشارق اب دیکھیں کتنی بن گئی ہیں، مختصر میں بتا رہا ہوں. رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے. پھر مشرقین اور مغربین بھی آتا ہے، مشرقین تو بہرحال ہے، مغربین بھی غالباً ہے. پھر مشارق اور مغرب.
تو یہ آئندہ آنے والے زمانے کے رجحانات کی متعلق پیشگوئیاں تھیں کہ انسان ابھی پوری دنیا دریافت نہیں کر سکا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ 2 مغربیں ہو جائیں گی اس کی، یعنی ایک وہ مغرب جسے یہ کہتے ہیں موراکو اور الجزائر وغیرہ، ان کو المغرب کہتے ہیں عرب، اور ایک اس سے آگے مغرب یورپ، اور ایک مشرق قریب کی اور ایک بعید تھی. تو پھر مشرق اوسط بھی بن گئی، ساؤتھ ایسٹ تھی ایشیا، جنوب مشرقی سمندر کا ایک الگ علاقہ کام ہو گیا. لیکن سب سے بڑا جو فرق پڑا ہے وہ امریکہ کی دریافت سے ہوا ہے. امریکہ کی دریافت کے بعد زمین کا گول ہونا انسانی علم کے لحاظ سے مکمل ہو گیا، اور گول زمین میں نہ ایک مشرق ہو سکتی ہے نہ ایک مغرب، مشارق اور مغرب ہیں. یہاں سے امریکہ کو آپ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، جاپان سے دیکھیں تو مشرق کی طرف دیکھیں گے، اور جاپان کو امریکہ سے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے مشرق کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ مشارق اور مغرب میں زمین کے گول ہونے اور انسان کے علم کے اس گول زمین پر محیط ہونے جتنا خدا توفیق دیتا ہے، اس کی پیشگوئی موجود تھی اس لفظ مشارق و مغرب میں. حضور میرے اردو کمزور ہیں، سوال کی کیا فرمایا آپ نے؟ میری اردو ذرا کمزور ہے. ہاں جی ہاں، یہ آپ یہ نہ بھی کرو تو پتہ لگ جاتا ہے. جی ہے نہیں ہے ایک ہوتا ہے جمع ہوتی ہے. اچھا، سوال میرا یہ ہے، آغا خانی لوگ مغرب پر دعا کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز دوپہر میں نہیں پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اگر یہ سلسلہ اسماعیلی کا ہے تب سے میں صلاۃ کے پابند نہیں ہے اور وہ حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھتے، نماز وہ نماز کوئی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ جو دعا کرتے ہیں وہ آغا خان سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے. یہ سنی سنائی بات نہیں، میں نے خود دیکھی ہے یہ بات. ہمارے کراچی میں شیخ رحمت اللہ صاحب کے بعض دوست تھے بہت اچھے بااثر آغا خانی اسماعیلی لوگ، اور مجھے شوق تھا کہ دیکھو ان کا جماعت خانہ کیا ہوتا ہے. اس میں ہر ایک شخص داخل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ بارسوخ تھے، امیر تھے، کافی پیسہ دینے والے تھے، اس لیے انہوں نے آرگنائز کیا شیخ صاحب نے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ، خالد شیخ صاحب بھی ساتھی تھے، ہم اکٹھے جا کے دیکھیں. وہ کراچی بندرگاہ ہے نا کراچی کی، اس سے جائیں کماڑی کی طرف، تو یا کماڑی نہیں، وہ جو جہاں جا کے سمندر پہ نہاتے ہیں مختلف جگہ ہیں نا، کلفٹن نہیں، منوڑا اور کون سی جگہ ہے؟ نہیں، سمندر جہاں بہت لوگ جا کے مناتے ہیں، نہاتے ہیں. کماڑی کہتے ہیں جی. ہاں، اس طرف جائیں تو کچھ فاصلے پر وہ ہے بڑا ان کا جماعت خانہ، وہاں وہ میرے ساتھ لے گئے. اور جماعت خانہ کیا تھا، اس کے عین مرکز میں ایک دیوار پر آغا خان صاحب کی تصویر تھی، اور مجھے جو سمجھایا وہ یہ تھا کہ ہم آ کر یہاں آغا خان کی تصویر کو دیکھ کر ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے منت مانگتے ہیں، اور جو کچھ کہنا ہے ان کو کہہ دیتے ہیں، اور جو پیسے ڈالنے ہوں وہاں جہاں بھی جگہ بنی ہوں ڈال دیتے ہیں. یہ عبادت ہے. اس میں قرآن کریم والی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث نہیں، قرآن کریم کی نماز کا کوئی اشارہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا. دیکھیں نا آپ نے. اس کے باوجود یہ مسلمان ہیں. تعریف جو ایسی ہو گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب پر وصل کر دیتے ہیں. اب نئی تعریف یہ بنی ہے اسلام کی، جو نیا اسلام مولوی میں آگے ہوا ہے نا، یہ وہ اسلام ہے
اس اسلام کی روح سے کسی مسلمان کا دنیا میں حق نہیں ہے کہ آغا خانیوں کو ان تمام باتوں کے باوجود غیر مسلم کہہ سکے. ٹھیک ہے جی اس لیے عاملہ صاحب مولوی سے اجازت لے کے بات کیا کریں. وہ آغا خانیوں کو اسلام سے باہر ہونے کی بات کریں نا ان کے مولوی صاحب سے خط لے کے اجازت لے لیں کسی سے. ٹھیک ہے ٹھیک. فرمائیے. یہ سوال ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ہم جو ہر روز اپنی زندگی میں شرک کرتے ہیں، مال و دولت پر بھروسہ یا عزت یا ملازمت یا کسی انسان پر بھروسہ وغیرہ وغیرہ، حضور کیا یہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے؟ اگر آپ کی جو منطق ہے اس کے مطابق ہر گناہ شرک ہے، کیونکہ نیتوں کا خطہ بدلتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اور ایک بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو وہ بھی شرک کی اس حاوی جامع معنی تعریف سے باہر نہیں رہ سکتا. تو خدا نے یہ کیوں کہا کہ میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تعریفیں کر کے گناہ کے اوپر سارا شرک پھیلا دیں اور جھوٹ کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور کتنا جھوٹ انسان بولتا ہے، تو وہ شرک مراد نہیں ہے جو دراصل ہر گناہ میں شامل ہوتا ہے، اس کی ذات میں داخل ہے. وہ مشرک مراد ہیں جو خدا کے سوا واقعتاً کچھ ایسے معبود مانتے ہیں جنہوں نے خدا کی تخلیق میں حصہ لیا ہے. جو خدا نے تخلیق کی وہ حصے دار ہوئے اور الگ عبادت کے مستحق ہیں، اور ان کو براہ راست پکار کر خدا کو چھوڑ کر ان سے چیزیں مانگی جا سکتی ہیں. یہ شرک کی جو ظاہری باہری تعریف ہے اس کی روح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرتا ان معنوں میں جن میں آپ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر شرک معاف نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی معاف نہ ہوتا سوائے چند دیکھ کے. کہاں سے آئے تھے وہ؟ مشرکوں میں سے نہیں تھے، سوال مشرک تھا، معاف ہوئے بھی نہیں. مراد ہے موت تک جو شخص شرک پر قائم رہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس نے جھوٹے خدا کے تصور میں زندگی گزار دی ہو تو جس سے وہ توقع رکھتا تھا زندگی بھر، مرنے کے بعد بھی اسی سے رکھے پھر اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی. تبھی قرآن کریم میں اگر سناتا اس کو کہے گا بلایا اب ان کو، اب میرے سے پاس کیا کرنے آ رہے ہو، مجھے کیوں بلاتے ہو؟ ان کو بلاؤ جن کو تم بلایا کرتے تھے. یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے. حضور سوال ہے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور وہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے پاک و طیب. تو انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے گناہ جو تھے جس کی معافی وہ چاہتا تھا وہ معاف ہو گئے ہیں، اس کی تسلی ہو جائے؟ مشکل ہے کام. مجھے بتائیں آپ بتائیں کیا مشکل ہے؟ آپ ایک زمانے میں اب تو ابا بن گئے اور خوشی بھی ہوئے اور مختلف سجاوٹ دیکھے آپ نے. جب آپ بچے تھے تو آپ سے غلطیاں کبھی ہوتی تھیں کہ نہیں؟ جی. آپ کی ابا نے کبھی معاف کیا آپ کو کہ نہیں؟ جی. آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے معاف کر دیا؟ پیار سے ہی. اللہ تعالیٰ کی توجہ نصیب ہو جائے، اس کا پیار نصیب ہو جائے تو صاف پتہ چل جائے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. نہیں حضور جی اس سوال بھی وہ شعور کے متعلق نہیں ہے ایک طرح سے. اسلامی اصول کی فلسفی میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، دو جگہ اس کا ذکر آیا ہے. ایک تو پہلے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے. تو یہ مکالمات اور مخاطبات کے سلسلے میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات پر موت آتی ہے اور پھر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں. اس دوسری زندگی کے لیے الہام الہی ہونا ضروری ہے.
یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ دعا میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کو سب مکالمات اور مخاطبات میں سے حصہ ملے. لیکن ایسا ہی بات پر یہ ہوئی تاکہ والی بات جو آپ نے کہی ہے پہلی والی یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا یہ صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیات سمجھا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہیں پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تا جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے. تو اس لیے جو پہلا آپ کا فکرہ تھا وہ غلطی پیدا کرنے والا تھا کہ گویا الہام کی نیت سے کہ ہم پر الہام ہو وہ محنتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. قرب اصل ہے اور خدا کی توجہات اور رحم اور شفقت اور انعامات، ان میں انعامات کی جب بحث ہوئی تو اس میں ایک قسم بیان فرمائی ہے کہ مکالمات اور مخاطبات بھی، لیکن اپنی ذات میں ان کی نیت سے کوئی یہ قرب الہی کے لیے جد و جہد نہیں کرتا. سمجھیں؟ اور اس کا دوسرا نام فیوز بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لازم نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس طرح الہام ہو جس طرح عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، بلکہ فیوز کا نزول ہی دراصل اللہ کی طرف سے الہامات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یا الہامات خدا کے فیوز کی صورت اختیار کر کے نازل ہوتے ہیں. یہ ہے اصل مفہوم. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہی تھا کہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. میں سمجھ گیا تھا کیا سوال، یہ ٹھیک ہو گیا. اگلا حصہ وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. جی اس میں ہو گیا. اس میں اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات پر موت آتی ہے، پھر دعا سے ہم اثر نظر زندہ ہوتے ہیں، اس میں الہام ہونا ضروری ہے. نزول انبیاء و رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قوموں کی طرف انبیاء اور رسول بھیجتا رہا ہوں. تو یہ نزول جو ہے مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے علاقوں میں زیادہ اس کا حوالہ ملتا ہے. مشرق بعید یا امریکہ کی طرف اس کے بارے کوئی ملتا ایسا کوئی نہیں حضور نالج میں آیا. اگر کیا جستجو کی ہے جس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ حضور قرآن شریف میں سے کچھ جو پڑھنا یا تاریخ کے حوالے سے قرآن کریم اگر ان سب انبیاء کی تاریخ محفوظ کرتا جی تو کتنی موٹی کتاب بنتی. ہاں جی وہ تو بہت بڑی کتاب بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 25 انبیاء کا ذکر ہے جی جی حضور، اور اتنی موٹی کتاب ہو گئی ہے. اور اگر یہ 1,24,000 کا ذکر ہوتا تو کتنے صفحے بنتے؟ ہاں بہت بڑی کتاب بن جاتی. جی حضور، اس لیے قرآن کریم نے صرف اتنا بیان فرما دیا ہے کہ کچھ ہم نے تو رسان بیان کر دیے اور کچھ نہیں بیان کیے بس. لیکن جو بیان کیے ہیں یہ قرآن کریم کا ایک کمال ہے کہ وہ ایسے انتخاب فرمائے ہیں کہ تمام انبیاء کی نمائندگی ان کے حالات کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نام بعضوں کے لیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی ہم نے نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ نہ ہوا ہو. تو نمونے چند اور باتیں سب کی. ٹھیک ہے. تو قومیں جو تھیں وہ وہاں امریکہ میں ان دنوں یا ضرور ہوتی تھی. کیوں نہیں، وہاں جو قومیں تھیں انسان تھے تو ان میں بھی بھیجے گئے اور تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی قوموں کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کو خدا بنا لیا یا خدا کا شریک ٹھہرا بیٹھے. تو ان کے یہاں جو قصے بنتے ہیں فلاں دیوتا، آغاز میں سب نیک لوگ تھے یا ہیرو تھے اپنے، جن کو رفتہ رفتہ ان کے مراتب بلند کرتے کرتے ان کو خدا تک پہنچا دیا گیا. ٹھیک. سور میرا سوال ہے کہ جیسا کہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مریخ پر زندگی ہے، اگر وہ زندگی ترقی یافتہ ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کوئی قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے؟ سائنسدانوں کے نتیجے کو تو آپ ابھی چھوڑ دیں کیونکہ وہ نتیجہ اتنا کچا چھوٹا سا ہے کہ ان کی ترقی یافتہ ہونے کے کوئی بحث ہی نہیں چل سکتی. یہ کہتے ہیں
کہ آج سے تقریباً 4 ارب سال پہلے جو زمین میں شروع ہوا ہے زندگی کی تیاری کا کام، اس میں مختلف قسم کے آرگنائزڈ چیزیں وجود میں آئیں جنہیں بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر زمین میں وہ زندگی کے آثار شروع ہوئے 1 ارب سال پہلے جو انسانی زندگی پر منتج ہوئے، وہ دوسرا دور ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اس زمانے میں جب یہ آثار شروع ہوئے ہیں، مریخ سے جو معلومات پہنچی ہیں اس زمانے کی چلی ہوئی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں بھی اسی قسم کے آثار تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا کیا بنا کوئی نہیں جانتا۔ مریخ کی جو ظاہری صورت ان کو دکھائی دے رہی ہے، اس میں انسانوں کی طرح کی زندگی کے پنپنے کے آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ قطعی طور ثابت ہے کہ مریخ میں وہ آثار اس زمانے میں وہاں بھی پیدا ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بے وجہ تو پیدا نہیں کرتا، کسی انجام پر پہنچائے بغیر کسی حکمت چیز کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا، تو خدا کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سب اندازے ہیں باقی کہ وہاں کیا بنا، کیا کچھ ہوا، ہم نہیں جانتے۔ اگر ان کی ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی جتنی اب یہاں ہے، تو آج سے بہت پہلے ان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہوتی، کچھ خبریں یہاں بھجوائی جاتی۔ اب تک جتنے بھی انہوں نے اسٹیشن لگائے ہیں اس کی اسپیس کی معلومات حاصل کرنے اور ان کو ان کے پیغام پڑھنے کے لیے، ان میں اب تک ان کو ایک بھی نہیں ملا ایسا پیغام جس سے ثابت ہو کہ باہر زندگی ہے، یا کوئی زندگی اگر ہے تو وہ باشعور طور پر اس قابل ہو چکی ہے کہ ہمیں یا زندگی کی دوسری صورتوں کو پیغام بھیج سکے۔ ایک بار یہ دھوکہ پیدا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ جو سگنلز آ رہے تھے وہ ایسے سگنلز تھے جیسے مارس کوڈ کے سگنلز ہوں، اور ان میں ایک ریگولر ایک باقاعدہ ایک صورت پائی جاتی تھی، تنظیم پائی جاتی تھی۔ اس پر سائنسدان بہت خوش ہوئے کچھ عرصے کے لیے صرف، مگر بعد میں ثابت ہوا کہ یہ جو بہت دور کے سیارے ہیں جن میں ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں، ان کا جو پیٹرن ہے وہ چونکہ بعض گھوم رہے ہیں، اس لیے کبھی وہ ایکس ریز اس طرف ہوتی ہیں، کبھی اس طرف ہوتی ہیں، اور بعض چھوٹے اتنا تیز گھومتے ہیں، خاص طور پر ڈوارف ستارے، کہ وہ باقاعدہ پیٹرن دکھائی دیتا ہے، بیپ 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 بیپ۔ حالانکہ وہ بیپ بیپ جو ہے وہ ان کے گھومنے کی وجہ سے اور رخ بدلنے کی وجہ سے ہے۔ تو اس قسم کی بعض اور شہادتیں ملنے کے بعد انہوں نے یہ خیال چھوڑ دیا یہ کسی باشعور ہستی کی طرف سے اشارے ہیں۔ یہ ہے ان کا مبلغ علم اب تک، لیکن اس دریافت میں جس کو آپ نے کچھ زیادہ بڑھا کر بیان کیا، اس دریافت نے یہ بہرحال امکان پیدا کر دیا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف دنیا ہی میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے تھے، اور جگہ ہوئے بھی اور ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر زمین کے اندر جو گہری چھان بین کی گئی ہے اس میں ایسی جگہ بھی زندگی کے آثار ملے ہیں جہاں ٹیمپریچر بہت ہائی ہیں اور بظاہر وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی زندگی کی بعض قسمیں پائی گئی ہیں۔ یعنی وہ جن کو خدا نے پہلے آگ سے پیدا کیا تھا وہ اس دنیا میں بھی نیچے موجود ہیں، چشموں پہ بھی ملتے ہیں، گرم پانی کے چشموں پہ بھی۔ تو اس لیے یہ خیال کہ مریخ پر گرمی بہت ہے اس وجہ سے وہاں زندگی نہیں پنپ سکتی، یہ خیال اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ پھر بعض سیارے ایسے ہیں جن کا
سورج کی طرف ہی رخ رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ نصف کرہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے، اس میں کوئی آرگنائز شکل میٹر کی نہیں نظر آتی کہیں. یعنی زندگی تو مرتب چیز کا نام ہے نا. جیسا کسی نے کہا زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو جب اعضاء مرتب ہوں گے تو پھر ان میں زندگی پیدا ہوگی، اگر مرتب نہ رہیں تو زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس درجہ حرارت پر زندگی کی صورت میں ان کی ترتیب پیدا ہونا یا قائم رہنا ممکن نہیں ہے. جو دوسری سمت ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ سردی کی وجہ سے وہ ممکن نہیں رہتا. یہ اب تک کی جو معلومات ہیں، یہ بھی اس قسم کی اور بہت سی معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہی جگہوں میں زمین دوز زندگی ہو، جس طرح کہ یہاں زمین دوز زندگی ہے. اور زمین دوز زندگی کے لیے مختلف ٹیمپریچر ممکن ہے وہاں. اور پھر اس بات کا ابھی تک ہم پورا جائزہ نہیں لے سکے کہ دو نصف کروں کے درمیان کی جو بارڈر کا علاقہ ہے، نو مینز لینڈ دونوں کی طرف سے، اس میں ٹیمپریچر اتنی تیزی سے اوپر اور نیچے ہیں یا کچھ آپس میں مل جل کر کوئی ایسی پٹی بن گئی ہے جہاں نسبتاً جو درجہ حرارت کے فرق ہیں وہ اتنے شوخ اور تیز نہیں رہے. بس یہ سارے امکانات ہیں. جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، میں بارہا اس پر روشنی ڈال چکا ہوں، تو دہرانے کی ضرورت نہیں، اتنی جگہ کہہ چکا ہوں کہ ہر آمدی کے علم آ جانا چاہیے. قرآن کریم واضح طور پر خبر دیتا ہے کہ زمین کے علاوہ دوسری آسمان میں بھی زندگی موجود ہے، ویسی زندگی جیسے ہم اس دنیا میں زندگی کی تعریف کرتے ہیں. اور اس زندگی کا اس زندگی سے مراد نہ صرف ممکن ہے بلکہ جب اللہ چاہے گا، وَهُوَ إِذَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ ان کو جمع کرنے پر جب بھی وہ چاہے گا قادر ہے. تو اتنی بڑی خبر قرآن دے چکا ہے، سائنسدان کی چھوٹی سی خبر کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگی، سر نہ پیر. سمجھے؟ شکریہ. عبدالحی صاحب کے صاحبزادے، کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. ہے اسامہ حی. اسامہ عبدالحی. جی اسامہ بن حی. ماشاء اللہ. حضور، میرا دوسرا سوال ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان لوگ ہیں، جیسے کہ پیلسٹائن میں اور بوسنیا اور فرانس میں، جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف یہ مسلمان لوگ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ مسلم لوگ کے وجہ نہیں ہے؟ جس چیز کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں آ رہیں گے. مشکل ہی کوئی نہیں. جتنی پرابلمس بوسنیا میں پیدا ہوئی ہیں غیر مسلموں نے پیدا کی تھیں. ان کی طرف سے حملہ ہوا، ان کی طرف سے مظالم ہوئے، اور جو انہوں نے جوابی کارروائی کی ان بیچاروں کے تو ہاتھ باندھ دیے گئے. ان کے لیے جو بقا کے لیے، ان زندہ رہنے کے لیے ضروری اسلحہ تھا وہ بھی چھین لیے گئے. ان سے ساری مدد کے راستے ان کے بند ہو گئے. روس کی طرف سے بڑے وسیع بارڈر سے یوگوسلاویا سامان پہنچنے کے سارے راستے کھلے تھے، اور یوگوسلاویا سے جو سرب قوموں پر مشتمل ہے زیادہ تر، وہ ان کو مدد ہر قسم کی پہنچ رہی تھی، نظر آ رہی تھی. گولہ بارود ہر چیز ان کو حاصل تھا، توپیں بڑی بڑی. تو مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمانوں نے. بتائیں. نہیں، پھر صاحب یہ جواب ہے. اس لیے جس جگہ بھی یہ کہتے ہیں وہاں مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی اردو کا مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا. جب کوئی عروج کرنے والی قومیں متکبر ہو گئے، خدا بن جائیں، تو وہ جغرافیہ بنانے کے حق اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، مونوپلائز کر لیتے ہیں. ان
ان کے بنائے ہوئے جغرافیہ میں تبدیلی کرے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قیمت پر اس کو اجازت دیں. خدا کے بنائے ہوئے جغرافیہ میں وہ جتنی مزید تبدیلیاں کر لیں. تو جغرافیہ تاریخ کے تابع بدلتا بدلتا رہتا ہے، اور جس قوم کو عروج حاصل ہو اور طاقت حاصل ہو وہ جغرافیہ کارو کرتی ہے، گھڑتی ہے. تو آج کل جغرافیہ ان کے قبضہ قدرت میں گیا ہوا ہے. شرارت سے مراد یہ ہے کہ فساد پیدا کرتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے جغرافیہ کو قبول نہ کر کے بڑی خبیث چیز ہے، یہ بڑا سخت فسادی ہے. اب صدام حسین کا فساد کیا تھا؟ اس کا فساد صرف اتنا تھا کہ کویت جو عراق کا حصہ تھا، انگریز نے جو جغرافیہ بنایا اس میں اس کو کاٹ کر ایک الگ ریاست بنا دیا. اس کو اپنی بقا کے لیے ساحل سمندر تک پہنچنے کے لیے اس کا جو حصہ درکار تھا، اس یقین پر کہ ہمارا ملک تھا، اس کی طرف اس نے یعنی حملہ کیا یا حاصل کرنے کی جو کوشش کی. یہ ایک اتنا بڑا فساد تھا جسے ساری دنیا دہل گئی اور بڑی بڑی حکومتوں کو خطرے لاحق ہو گئے. فساد صدام حسین نے کیا نا جو حملہ کیا، لیکن فساد کی روح کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انگریز نے جو جغرافیہ بنایا تھا اس نے ضرورت یہ کی، اور کتنی خطرناک ضرورت ہے کہ اس جغرافیہ کو تبدیل کر کے اپنے جغرافیہ کے ساتھ شامل کر لے، کیونکہ وہ نزدیک کی تاریخ کا جغرافیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور فلسطین میں کیا ہوا؟ فلسطین میں 2000 برس پہلے جغرافیہ تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ انگریزوں کا بنایا ہوا جغرافیہ نہیں تھا، اور جغرافیہ تبدیل ہو کر مستحکم ہو چکی تھی. جو مستحکمت پہلے رومن تھی، پھر دوسری آتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جلد ہی تقریباً 1300 سال پہلے آج سے فلسطین پر مسلمان مستحکم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس جغرافیہ کو کس نے تبدیل کیا ہے؟ انگریزوں نے. اس وجہ پر کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہلے یہودی آباد تھے، اس لیے تاریخ کے بنائے ہوئے جغرافیہ کے مطابق ہونا چاہیے. تو بعید کی تاریخ یاد رہی اور عراق کے قریب کی تاریخ بھول جائے. کون سا اصول اس میں کام کر رہا ہے؟ طاقت کا. اور یہ اصول بڑا پکا اصول ہے، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مائٹ از رائٹ. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. اس لیے اگر انہوں نے لڑنا ہے تو پاگل پن نہ کریں کہ کمزور ہو کر بڑوں کے ساتھ بحث چھیڑ بیٹھیں. اگر کریں گے تو پھر اس کے مقابل کی سزا قبول کرنے کے لیے یا جرت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر یہ بحث منطقی کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ سب بیکار ہیں. یہ دنیا طاقت کی دنیا ہے، طاقت کی بات سنتی ہے. پہلے طاقت حاصل کرو اور پھر اپنا ایک مقام پیدا کرو، جیسا جاپان نے کیا ہے. چھوٹا سا ملک اب سب کو رہنمائی کر گیا ہے، اور جاپانیوں نے لکھا ہے کہ ہم نے معلوم محسوس کر لیا کہ طاقت کے سوا یہ زبان سمجھتے نہیں، اس لیے ہم نے طاقت پیدا کی اور دیکھو اس کو کتنا وقار حاصل ہوا ہے، بہت بڑا مرتبہ ملا ہے. تو طاقت اور اقتصادیات دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. پہلے اقتصادیات مضبوط ہوتی ہیں، پھر طاقت مضبوط ہوتی ہے. اور اقتصادیات مضبوط ہوں تو ضروری نہیں کہ طاقت بھی مضبوط ہو. پھر شعور ہونا چاہیے کہ اس اقتصادی دولت کو کیسے استعمال کیا جائے. تو جاپان کو یہ سب چیزیں حاصل تھیں. اقتصادیات اس نے اپنی بہتر کی اور شعور تھا، اس لیے ان کا بہترین استعمال کیا، اور ان سے ہتھیار مانگنے کی کوئی مہم اس نے نہیں چلائی. کیونکہ اتنی چھوٹی سی بات جاپان کو معلوم تھی کہ جن قوموں سے مقابلہ کرنا ہے، جن کے سامنے سر اٹھانا ہے، ان کے سے بھیک مانگ مانگ کے ہتھیاروں کی ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی. جو کچھ بنایا خود بنایا، نقل اتاری ان کی،
لیکن نقل اتار کے کمال کر گئے کہ اس سے بھی بہتر چیز کر گئے. یہ سیدھا سادہ اصول جاپان نے سیکھ لیا جس کا مذہب بھی کوئی نہیں تھا, اور مسلمانوں کو خدا نے اتنی عقل دی. حکمت و ضالت المومن ہے. میں جہاں جہاں بھی حکمت دیکھو گے اس کی نقل اتارنا اور شرمندہ نہ ہونا, کیونکہ یہ بات ہے جو دراصل مومن کو زیب دیتی ہے. حکمت تمہاری خاطر بھی خدا تعالیٰ نے وزڈم پیدا کی ہے. تو حکمت کی باتیں سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہ کرنے کے بجائے تھوڑی سی طاقت تو آتی ہے, چھڑانے والی مسلمان لائی جاتے ہیں. صدام حسین صاحب کی تقریریں سن لیں کہ ہم یوں مٹا دیں گے, یہ بیگز لے کے آئے امریکن اور ان بیگوں میں بند کر کے ان کی لاشیں واپس جائیں گی. انہوں نے ویتنام میں دیکھا تھا کچھ ہوا تھا, تو ویتنام والا کردار تو حاصل کرتے, اور ویتنام والا جغرافیہ تو ہوتا ان کا. ویتنام میں تو اتنی ویجیٹیٹو گروتھ ہے کہ وہاں ہر درخت کے اندر ایک ان کا دشمن چھپ سکتا ہے. یہاں کھلے ریت کے میدانوں میں کیا چھپیں گے؟ وہ جو انہوں نے ٹرنچز بنائی تھی ان کے اندر انہوں نے بم مار مار کے ان کو وہیں جلا کر بھون کے ختم کر دیا. تیل ڈال کے ان کو آگیں لگا دی, زندہ اس میں جل گئے سب کچھ. اب عقل کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ انسان مقابلہ کرے, اور بنیادی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ توپیں جو توپ کے ذریعے بنا رہا ہے خدا مسلمان, یہ بھی ان لوگوں کی بڑی مزیدار سلاسیاں ہیں, کھیلتے ہیں لوگوں سے. وہ ساری توپ انگریز بنا بنا کے دے رہے تھے اس کو پرزا, اور ہر پرزے کی قیمت بے شمار حاصل کر رہے تھے, اس کی اصل قیمت سے بہت زیادہ. ٹرک بھی انگریزوں کے جاتے تھے, اور پتہ تھا سب کے کتنا ہو گیا, کتنی بننے والی ہے. اور دنیا کو کہہ رہے تھے ہماری معلومات کے مطابق توپ بننے والی ہے جو اتنے 1000 میل تک گولا پھینکے گی, اور ساری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. ایک توپ, اور ان کے راکٹ جو ہیں وہ ساری دنیا کے چکر کھا سکتا ہے, جہاں چاہے گر جائیں. یہ کھیل تماشے ہو رہے ہیں, آپ سب کو پاگل بنا رہے ہیں. غریب ہو کمزور ہو طاقت سے بڑھ کے سلام نہ مارے, مگر پاگل تو نہ بنو. میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ خدا کے واسطے عزت تو بچا لو. اگر جسم نہیں بچتا تو عزت نفس تو بچاؤ. ہر وقت تمہیں پاگل بناتے ہیں, ہر وقت تم سے کھیلتے ہیں. یہ تسلیم کر لو کہ تمہیں طاقت نہیں ہے, اور دعا کرو اور طاقت بڑھاؤ, اور اس طریق پر طاقت بڑھاؤ کہ دشمن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے. جسے جاپان نے جب طاقت بڑھائی ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. وقف نو بچوں کے متعلق سوال ہے کہ یہ جو واقفین نو ہیں یہ ایک دم پہچانے جاتے ہیں. وقف نو کے بچوں میں کیا سوال ہے کہ وقت کے بعد بھی ہوں تب بھی وہ وقف نو رہیں گے, یا پہلے کے بتا دیں؟ نہیں, بات کی بات ہو رہی ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. اچھا اچھا پھر صحیح بات ہے.